الحمد لله الذي دور بقدرته الزمان وقدر المقادير في شعبان إلى شعبان وجعله توطئة لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سبحانه تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں اور ہمارے مدرسہ طالب الاسلام کے چھوٹے چھوٹے پھول، الحمدللہ آج ہمارے مجھپور میں بہت بڑی خوشی کا پیغام بھی ہے، مقام بھی ہے کہ ہمارے مدرسے کے ہمارے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے سامنے بہترین انداز میں ماشاءاللہ اپنی معافی ضمیر کو پیش کیا. یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں کے بوڑھوں نے اور ہماری محترم دینی ماں بہنوں نے، یہاں کے موقر علماء کرام نے ہمارے مدرسے کے بچوں کے اور ہمارے بھی بچوں کے پروگرام کو ہم نے سنا. ہمارے مدرسین حضرات مختصر وقت میں ان پروگراموں کو تیار کیا، بچوں کو تیار کیا. باری تعالیٰ ان مدرسین حضرات کی محنت کو قبول فرماوے. آپ کے بچوں میں الحمدللہ ٹیلنٹ ہے، آپ کے بچے قابل صلاحیت ہیں، مستقبل کے ہیرو ہیں اور ان کا مستقبل بڑا تابناک بن سکتا ہے. اس وقت بن سکتا ہے جیسے ہمارے 11 بچوں نے ماشاءاللہ 9 بچے اور 2 بچیوں نے نادرہ قرآن پاک کو مکمل کیا اور مکمل کر کے اپنے قرآن کریم کا آخری رکوع ہمارے سامنے سنایا. ان بچوں نے الف با تا سے شروع کیا تھا. مدرسین حضرات نے کتنی محنت کے ساتھ بچوں کو قرآن کریم سکھایا. آج الحمدللہ ان کا قرآن کریم نادرہ مکمل ہو چکا. کہ ہماری 2 بچیاں اور ہمارے 9 بچوں نے اس مدرسے سے فارغ ہوں گے. اب یہ بچے ماں باپ کے حوالے ہوں گے. کتنی محنتوں کے ساتھ حضرات علماء نے، حضرات مدرسین نے کلام پاک کو پڑھایا ہے. ان بچوں کی قرآنی زندگی باقی رہے اور ان بچوں کے دل میں کلام پاک کی محبت باقی رہے اور قرآن کریم کی تلاوت موت تک کرتے رہے. ابھی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری تربیت کی بھی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری تعلیم کی بھی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. اس بچے کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے. اس بچے کے ماں باپ عیسائی ہے، نصرانی ہے تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے. اس بچے کے ماں باپ مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی بن جاتا ہے. اور اس بچے کے ماں باپ مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود زندگی گنہگاری میں گزر رہی ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ماں باپ کی گزر رہی ہے. غفلت میں، ڈرگس میں، شراب میں، موبائل کے دیکھنے میں، ٹی ویوں کے دیکھنے میں زندگی گزر رہی ہے. تو جیسی ماں باپ کی زندگی ہوتی ہے ویسی بچوں کی زندگی ہوتی ہے. بچے ماں باپ کا اثر لیتے ہیں. خاص طور پر بچے جو اثر لیتے ہیں وہ ماں کا لیتے ہیں.
اسے بچے جو زبان بولتے ہیں وہ مادری زبان بولتے ہیں، پدری زبان نہیں بولتے. بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، مادری زبان. جیسا ماں کرے گی ویسا بچہ کرے گا. ہم نے گھر میں دیکھا ہوگا ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ نماز پڑھتا ہے، ماں مصلی بچھاتی ہے تو بیٹا مصلی بچھاتا ہے، ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا سجدہ کرتا ہے، ماں واٹس ایپ پر چلتی ہے تو بیٹا واٹس ایپ پر چلتا ہے، ماں سیریل دیکھتی ہے تو بیٹا سیریل دیکھتا ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے تو بیٹا جھوٹ بولتا ہے. اولاد ماں باپ سے جنت بھی سیکھتی ہے اور اولاد ماں باپ سے جہنم بھی سیکھتی ہے. ہمارے گھروں کے اندر ہمارا ماحول تربیتی ہو. یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے نبی ہیں، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، گھرانہ پورا نبوت کا ہے. لیکن جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں کتنی فکر ہے کہ میری اولاد دنیا میں بددل ہو کر زندگی نہ گزارے. انتقال کے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے بیٹوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا سے جانے کا وقت ہے. میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنا سر تم کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ اپنی مرادیں تم کس سے مانگو گے؟ تم رکوع کس کے سامنے کرو گے؟ تمہارے دل میں کس کی محبت کو بٹھاؤ گے؟ ایک باپ ان بچوں کی تربیت اور ان بچوں کی نشوونما اور ان بچوں کی پرورش نبوت کے گھرانے میں ہوئی ہے، اور ایک بیٹا تو خود نبی یوسف علیہ السلام ہے. اتنے بڑے نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں میری اولاد دنیا سے بے دین ہو کر اللہ کے پاس نہ چلی جاوے. جب سارے کے سارے بیٹوں نے بے وقت جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. کہ ابا جان، آپ کے جو ابا ابراہیم اور اسحاق کا جو پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اب انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اپنی مراد انہی سے مانگیں گے. سب سے پہلے باپ نے اپنے بیٹے کے عقیدے کی فکر کی. ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے وصیت کی، ووصى ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. حضرت نوح علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، اے بیٹو، اللہ نے تمہارے دین کو منتخب کیا ہے. تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارے دل میں اسلام چمک رہا ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو، تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی محبت ہو. دنیا سے جاتے وقت تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اسلام کی محبت ہو. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا. آپ کو پتہ نہیں ہوتا بچہ مدرسے میں کیسے پڑھتا ہے. ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کا اور مدرسے میں تجوید قرآن کریم کے پڑھانے کا بہت بڑا فرق ہے. ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. ہم نے الحمد کی جگہ الحمد پڑھا، بڑی ہاں کی جگہ چھوٹی ہاں پڑھی. بڑی ہاں نکلتی ہے گلے کے بیچ سے ہاں، اور ایک ہاں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ہم نے نماز میں پڑھا الحمد تو نماز ٹوٹ گئی، اس کا معنی ہوگا تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے. یہ مدرسے میں تجوید سے قرآن پاک کو سکھایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. قلبن کے معنی ہوتا ہے ڈاگ کتا، اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل. دونوں میں انگلش میں کے آئے گا، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کلام پاک عربی ہے، اللہ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا، اور قرآن کریم کی عربی زبان بڑی نازک ہے. قلبن کے معنی ہوتا ہے ڈاگ کتا، اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل. ما کان لرجل من قلبین فی جوفہ، پروردگار عالم نے کسی انسان کی باڈی میں دو دل نہیں بنائے. اگر کوئی انسان نماز میں یوں پڑھے ما کان لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو کتے نہیں بنائے، یہ معنی ہو جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی. اللہم صلی علی محمد سوچ کے ساتھ اس کا معنی ہوگا پروردگار عالم
تو اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت بھیج. ہم نے صوت کی جگہ پر سین پڑھا, اللہم صلی علی محمد, ایک اللہم صلی علی محمد. اگر صلی پڑھا تو اس کا معنی یہ ہوگا یہ اللہ تو اپنے نبی پر نعوذ باللہ تلوار کھینچے. صلی کی جگہ صلی پڑھا تو ہم نے نماز کے اندر کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نبی کے خلاف بد دعا کی. کتنی عربی زبان بڑی نازک ہے. یہ مدارس کے بچوں, اس لیے کسی آپاؤں کے پاس ہمارے احمد آباد شہر میں بہت سی جگہوں پر آپائے قرآن پڑھاتی ہے جو خود صحیح پڑھی ہوئی نہیں ہوتی, اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ آپا پڑھاتی ہے تو بچوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا مستقل مدرسے کا ایک باقاعدہ نظام ہے. مدرسین حضرات اپنی فیملیوں کے ساتھ یہاں رہتے ہیں اور اپنے بچوں کے پیچھے بڑی خدمت کرتے ہیں. یہ خدمت کا ایک نمونہ چھوٹا سا مختصر وقت میں ہمارے سامنے آیا. بس پروردگار عالم ہمارے بچوں کو کلام پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے اور ان کی زندگی کلام پاک کے مطابق بنانے کی اللہ تعالیٰ ان تمام کو کوشش برابر فرماوے. بہت سے ماں باپ نے اپنے بچوں سے قرآن سیکھا. ہماری ذمہ داری ایک مغرب کی نماز کے پڑھتے کی بچوں کو لے کر بیٹھے. اس طریقے پر بچے, ہمارے بچے کا اور ہمارے جو اولاد ہیں ان کا اسکول کا جو ہوم ورک ہوتا ہے, لیسن ہوتا ہے, ماں باپ بہت بڑی فکر کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے, اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے, اپنے بیٹے کو لوئر بنانا ہے. یہ بعد میں سب بنانا, پہلے سب سے پھر اپنے بیٹے کو دیندار بناؤ. میرا بیٹا دیندار بنے گا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا دیندار بنے گا پھر لوئر بنے گا, میرا بیٹا دیندار بنے گا پھر انجینئر بنے گا. سب سے پہلے اولاد کو دیندار بنانا ضروری ہے, اور اولاد کو دیندار بنانے کے لیے اولاد کو صحیح تعلیم کا ذرا ضروری ہے. ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور ہمارے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو حاصل کریں. یہ ہماری بستی میں ایک مکتب کا ہونا اور ایک مدرسے کا ہونا اور بستی میں علماء کا وجود, یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ کوئی بھی بستی والے, کوئی بھی گاؤں والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اور نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں, اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور اللہ پاک نعمتوں میں ترقی دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے پروردگار عالم نعمتوں کو بڑھائے گا, نعمتوں میں اضافہ کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے. ایک بار ان کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا تو دیکھا ایک بندہ, اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہے. قبر کا عذاب حق ہے. ابھی بچے نے بلند کھڑے ہو کر کہ قبر کا عذاب حق ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ نافرمان ہوتا ہے تو پوری قبر جہنم کا عذاب بن جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا, ایک نوجوان قبر میں سویا ہوا تھا, اس کی موت ہو چکی تھی, اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا, اس کی قبر میں فرشتے اس کو مار رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے استغفار کرتے کرتے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا, آج اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے اور وہ گنہگار بندہ قبر میں جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے. تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ مدت کے پہلے تیرا ایک گنہگار بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا, آج اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, اے میرے نبی عیسیٰ, اے میرا بندہ گنہگار تھا, زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی, کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی, اس کا پورا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے. زندگی رات کے گناہوں میں گزاری, دین کے گناہوں میں گزاری, اللہ کے نافرمانی میں گزاری. جوانی میں اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا, لیکن انتقال کے وقت اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس نے چھوڑا ہوا تھا. یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور ماں نے بیٹے کو بھیجا, بیٹا مدرسے میں مکتب میں پڑھنے جا. جب بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو استاد نے کہا, بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں. اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے, الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے, بہت بڑا رحم کرنے والا اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئی کہ میرا بندہ تو قبر کے عذاب میں گرفتار ہے,
اور اس کا چھوٹا سا بچہ مجھے صفت اللہ سے پکارے، صفت رحمان سے پکارے، صفت رحیم سے پکارے، اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس معصوم بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی برکت سے پروردگار عالم اس کے باپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر اس کی پوری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ ہے ہمارے مدرسوں کی محنت، یہ ہے ہمارے مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ۔ یہ آج ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کل بچے ہمارے بڑے بنیں گے۔ اسے کہا بوڑھے میاں کو پوچھا کہ بوڑھے میاں چاچا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ تو چاچا نے بتایا کہ غسل کے 8 فرض ہیں۔ اس بچے کو پتہ ہے غسل کے 3 فرض ہیں، لیکن پورے منجپور والوں کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں اتنی خطرناک جہالت ہے۔ آج بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جب لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا غسل کیا ہوتا ہے۔ جب غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ استقبال غسل کا پہلا فرض ڈول ہے، غسل کا دوسرا فرض صابن ہے۔ آپ حضرات بچے کا مکالمہ سنا ہوگا، وہ چھوٹے سے مولانا جنہوں نے سر پر پگڑی باندھی تھی، انہوں نے بتایا نہیں چچا جان غسل کے فرض یہ نہیں ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ یہ پورے مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مدارس میں صحیح تعلیم دی جا رہی ہے۔ جہالت کو ختم کرنے کا علاج یہ ہمارا مکتب ہے اور یہ ہمارا مدرسہ ہے، جن مدرسے میں بچوں کی پابندی کے ساتھ ہم بھیجیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی گرہادی نہ کریں۔ آج دنیا میں جتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگ بنے ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، محبوب سبحانی ہو، علامہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت صابر کلیری ہو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، بڑے بڑے علماء دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء کرام کی ولایت کے پیچھے اور ان کی بزرگی کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں۔ ان کی مائیں بڑی دیندار تھی اور اکثر بڑے بڑے بزرگوں کے باپ، ان کے ابا چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور ان کی ماؤں نے کھیتوں میں مزدوری کر کے اپنے اولادوں کو حلال کا لقمہ کھلایا اور اپنے اولادوں کی دینی تربیت کی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ولیوں کے سردار ہیں، جس طریقے پر آسمان کی زینت ستاروں سے ہیں، بایزید بستامی کی زینت تمام ولیوں سے، تمام ولیوں میں سب سے بڑے ولی اور ولیوں کا چمکتا ہوا ستارہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ابا دنیا سے جلدی رخصت ہو چکے تھے، چھوٹے سے تھے، گلی میں کھیلتے تھے۔ ان کی ماں کو اپنے بیٹے کے بارے میں فکر ہوئی، میرے بھائیوں میری بہنوں اپنی اولادوں کے بارے میں بڑے فکر مند رہو، تمہاری اولادیں کہاں جا رہی ہیں تمہیں پتہ ہے، اپنی اولادوں کو جگا دو، راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالو۔ اکثر ہمارا نوجوان مجمع راتوں کو 12 بجے 1 بجے مجھ پور کے کھیتوں میں اور مجھ پور کی گلیوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ مسلمان عشاء کی نماز کے بعد جاگتا نہیں ہے۔ مسلمان کی علامت بتائی کہ مسلمان رات کو جلدی سوتا ہے، صبح میں جلدی اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور دور صحابہ میں عشاء کی نماز کے بعد جب کوئی مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا تو پورے مدینہ میں کوئی انسان چلتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، اور صبح تہجد کے وقت کوئی چلتا تھا تو تہجد کے وقت گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی اور قرآن کریم کے پڑھنے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کی پنپناہٹ کی آواز آتی ہے۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ جب ماں راتوں کو تڑپتی ہے تو بچہ راتوں کو تڑپتا ہے۔ جب ماؤں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں نیکی ہوتی ہے، ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی دینداری کا اثر، ماں کی نیکی کا اثر اور ماں کے تقوی کا اثر بچے کے دل میں دودھ پینے کے ساتھ ساتھ بچے کے دل میں آتا رہتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے اور ماں راتوں کو رونے والی نہیں ہے، ماں پردے کے بغیر پٹن کے شہر میں گھومتی ہے اور حارث کے شہر میں چلتی ہے، بغیر پردے کے بازاروں میں گھومتی ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، سمندر بہنے کو تیار ہو جاتی ہے،
جب بغیر برقعے کے اپنے دوپٹے میں اپنے سر کے بال لٹک رہے ہو، اور جب بازاروں کی ڈیکوریشن بنتی ہے اور بازاروں کی زینت بنتی ہے تو اس پر آسمان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور زمینیں پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے کہ جس کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، 24 گھنٹے موبائلوں پر اور ٹی ویوں پر بیٹھی بیٹھی سیریلیں دیکھ رہی ہے، وہی ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی بے دینی کا اثر اور ماں کی گندگی کا اثر بھی اولاد کے دل میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی مرتضیٰ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ، خود بھی دیندار بنو، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، خود بھی نماز کے پابند بنو، اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بناؤ، خود بھی اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھولو بن ڈالو۔ لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، نبی بھی تم سے محبت کرے گا۔ اصل زندگیوں کو بنانا ہے، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اللہ کے حکموں کا پابند بناؤ اور اپنی اولادوں کو اللہ کے حکموں کا پابند بناؤ۔ اپنی اولادوں کو دنیا دار نہیں بنانا، دنیا کمانا ضروری ہے لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہیں دینا، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ۔ اللہ تعالیٰ دینداروں کا والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر یہ بستی والے، یہ مجھ پور والے محنت کر کے زندگی میں صرف 2 باتیں پیدا کر لے، زندگی میں ایمان پیدا کر لے، زندگی میں تقوی پیدا کر لے، اللہ کا ڈر، راتوں کی خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، موبائل میں گندگی کو دیکھنے سے بچنا۔ آج کا نوجوان اور آج کی نوجوان بچیوں نے اپنی خلوتوں کو ناپاک کر دیا ہے، بستروں پر سوتے سوتے گناہ ہو رہے ہیں۔ کتنا اللہ کی نافرمانی کو دیکھا جا رہا ہے اور کتنا اللہ کی نافرمانی کو سنا جا رہا ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا گناہ کرے، پہاڑ کی چٹانوں پر کرے، آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہ خاروں میں کرے، رائے کے دانے کے برابر نیکی کرے، رائے کے دانے کے برابر گناہ کرے، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے لائے گا۔ راتوں کی خلوتوں کی تہجد امت کے سامنے آئے گی، راتوں کا اللہ کے سامنے تڑپنا اور رونا اللہ امت کے سامنے لائے گا، اور راتوں کے خلوتوں کی گندگیاں اور خلوتوں میں موبائل سے غلط غلط تصویروں کو دیکھنا اللہ اس کو ظاہر کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی باریک چیز کو دیکھنے والی ہے۔ یہ ہمارے کیمرے کیا باریک باریک چیزوں کو دیکھتے، اللہ کا کیمرہ بڑا خطرناک ہے۔ جب کل قیامت کا میدان قائم ہوگا اللہ سب اوپن کر دے گے، اس کی پوری ویڈیو گیم چلے گی، ویڈیو گیم سارے گناہ ویڈیو کے اندر گناہ ہو گئے۔ وہ اللہ کا بندہ کہے گا، اللہ کی بندی کہے گی، یہ اللہ میری ویڈیو گیم کو تم مت چلا، میری بیوی دیکھے گی تو میں شرما جاؤں گا، میری اولاد دیکھے گی کہ میرا باپ اتنا گنہگار تھا، میرا باپ گناہ کرتا تھا، میرا باپ کی خلوتیں گندی تھی، میرے باپ کی آنکھوں میں بے حیائی تھی، اللہ تو ویڈیو گیم مت چلا۔ بیوی کہے گی میرے شوہر کو پتا چلے گا، اللہ میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، زندگیوں کو تقوی والی بناؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ گاؤں والے محنت کر کے صرف 2 باتیں پیدا کر لے، ایمان و تقوی پیدا کر لے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ بھائیو زندگی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جالے ہو، کل بیت و انتان سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ بھائیو ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، اپنی اولادوں کو تقوی سکھاؤ۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا، جوز خار گلشن میں بنا تھا باغ رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میری اور آپ کی حالت اس چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے، اور اس چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کے پھول سکھ رہے ہیں، چمن کے پھل کوئی چرا کے لے گیا ہے، اور چمن کا مالی سو رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا چمن میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیٹی کی سہیلیاں کون ہیں، میری بیٹی کہاں کا جا رہی ہے، میری جوان اولاد کیا موبائل میں دیکھتی ہے، اس نے فون پر کیوں کوڈ لگایا ہے، کیا باپ کو پتا نہیں ہے کہ بیٹے کے فون پر کوڈ لگانے کی ضرورت کیا تھی، باپ کو فون پر کوڈ لگانے کی ضرورت کیا تھی، موبائل کو لاک کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم ہی تو بچوں کے رہبر ہیں۔ جب ماں باپ کی زندگی غلط ہو جائے گی، اولاد کی زندگی بھی غلط ہو جائے گی۔ اس سے میرے بھائیو چاروں طرف غلاظت کا ماحول ہے، چاروں طرف گندگیاں ہیں، چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرو، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، ہم تمام کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ رمضان کی مبارک مہینے کی آمد ہے، رمضان کے مہینے کی مبارک آمد ہے۔ ابھی بچے نے شعبان پر تقریر فرمائی اور اس تقریر میں بچے نے یوں کہا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی روایت کے حوالے سے بات بتائی کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کا استقبال شعبان کے روزوں سے کرتے تھے اور آپ کثرت شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کی میرے بھائیو آمد ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اللہ شیاطین کو قید کر کے جہنم میں سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ رمضان کا جب پہلی رات ہوتی ہے اور پہلا دن ہوتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ ایک تراویح میں ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرنے پر اس کو 1500 نیکیاں ملتی ہے، 1500 نیکیاں تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر پروردگار عالم جنت میں سرخ یاقوت کا محل بناتے ہیں، جس محل کے 70,000 سونے و چاندی کے دروازے ہیں۔ الترغیب الترہیب کی روایت ہے جب بندہ تراویح میں ایک سجدہ کرتا ہے پروردگار عالم جنت میں ایک درخت اس کے لیے اگاتے ہیں، اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، ایک گھوڑ سوار اس درخت کے نیچے 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ایک تراویح کے سجدہ کرنے پر ملے گا تو تراویح کے پڑھنے پر کیا ملے گا، رمضان کے روزے پر کیا ملے گا۔ رمضان کے معنی ہوتا ہے جل جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے آپ نے، اور 9 کے 9 رمضان گرمی کے موسم میں پائے۔ آپ کو سردی کا رمضان نہیں ملا، آپ کو برسات کا رمضان نہیں ملا،
سارے کے سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے. محرم عربوں نے رکھا، سفر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ سارے کے سارے نام عربوں نے رکھے. رمضان، روزے کے مہینے کا نام رمضان اللہ نے رکھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا، جل جانا. جب بندہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے جو آگ لگتی ہے پیٹ میں، اس آگ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اس کے سارے گناہ جل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. ایک بھی گناہ اس کے دل پر، اس کے جسم پر باقی نہیں رہتا. یہاں تک کہ رمضان کا جب 30ویں رات ہوتی ہے اور عید کا چاند ہوتا ہے، وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے. ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لكم قیاما فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. گناہوں سے بالکل ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کے ماں نے اس کو جنا ہو. رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رمضان فرمایا، رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 تک دیتا ہے. ہر عمل کا بدلہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال الله سبحانه تبارک وتعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ پروردگار عالم خود دے گا. اتنا بڑا اللہ جو آسمان کے اوپر کو جانے، آسمان کے نیچے کو جانے، زمین کے اوپر کو جانے، زمین کے نیچے کو جانے، زمین کے نیچے چلنے والی چوٹی کی آہٹ کو بھی پروردگار عالم جانے. وہ اللہ جو آسمان کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، خلا کا بھی ہے، فضا کا بھی ہے، رب المشرقین ہے ورب المغربین ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اتنا بڑا اللہ، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، ابھی ھرو بھی زور سے بولو تو بھی سنتا ہے. وَيَعْلَمُ السِّرَّ، تمہارے دل میں ارادہ آیا نیکی کا، برائی کا، اس کو پتہ ہے. وَأَخْفَى، ابھی تمہارے دل میں ارادہ نہیں آیا، کون سا تمہارے دل میں ارادہ آئے گا مستقبل میں، اس ارادے پر پکڑ بھی اللہ کی ہے. اتنا بڑا اللہ رمضان کے روزے کا بدلہ خود آسمانوں پر اللہ تعالیٰ دے گا. یہ رمضان کے روزے کا بدلہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں. اس سے میرے بھائیو، رمضان کا استقبال کرو، رمضان کا استقبال کرو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پورا صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا اور آپ نے کہا هل مستقبلکم، دیکھو کوئی آ رہا ہے، دیکھو کوئی آ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ صحابہ نے داہنی طرف دیکھا، رأوا یمینا ورأوا شمالا. دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا تو کوئی نہیں. پوچھا کون آ رہا ہے؟ اب خاموش رہے. پھر اپنی دوسری مرتبہ کہا میرے صحابہ هل مستقبلکم، دیکھو کوئی آ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نزل الوحی، کہ آسمان سے وحی اتر رہی ہے؟ آپ نے کہا لا، نہیں. پھر کہا احضر العدو، کیا کوئی پیچھے سے دشمن آ رہا ہے جس کا ہمیں پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہو؟ آپ نے کہا نہیں. پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال شاندار طریقے سے کیا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اس امت میں پہلے صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور ایام 20 کے 3 روزے فرض تھے. رمضان کا روزہ اس امت پر فرض نہیں تھا. اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں کا نام لے کر اپنے بندوں کو تسلی دے رہا ہے، چونکہ عرب کے ریگستانوں میں اور نجد کے صحراؤں میں اور عرب کی گرمی میں رمضان کے روزے رکھنا بہت مشکل عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے خالی تم پر رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے، پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے۔ رمضان کے روزے بھی چند دن ایام معدودات، چند دن کے روزے ہیں۔ اللہ نے روزے کو آہستہ آہستہ فرض کیا، ایک ساتھ رمضان کے روزے کی فرضیت نہیں آئی۔ جس طریقے پر شراب، عرب کی گھٹی میں شراب تھی، عرب کی گھٹی میں شراب تھی، ہر گھر میں شراب کا دور تھا، ہر عرب کے گھر میں دعوت بغیر شراب کے نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا، ڈائریکٹ حرام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکیم ہے، اپنے بندوں کی رعایت کرتے ہیں۔ پہلے اللہ نے آیت اتاری، صحابہ نے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے نبی سٹے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ یوں کر کے تھوڑی شراب کی کراہیت کو نازل کیا تاکہ لوگ شراب سے بچ جاوے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی، کچھ لوگ ابھی تک پیتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کے مشہور صحابی، ٹاپ تاجر، ٹاپ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ عبدالرحمن بن عوف نے بہت بڑی کھانے کی دعوت کی، اور کھانے کی دعوت میں شراب بھی تھی۔ صحابہ نے کھانے کی دعوت بھی کھائی، شراب بھی پی۔ مغرب کی نماز کا وقت آیا اور جو امام بنا اس نے شراب پی کر امامت کی اور یہ آیت پڑھی، سورۃ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پر لا چھوڑ دیا، اعبد ما تعبدون پڑھا، اعبد ما تعبدون پڑھا۔ شراب انسان کی عقل بگڑ جاتی ہے۔ فوراً جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، ایمان والو شراب پی سکتے ہو لیکن نماز کی حالت میں شراب پی نہیں سکتے۔ یوں کر کے پھر دوسرا حکم آیا۔ اب صحابہ شراب پیتے تھے، کچھ نے بالکل چھوڑ دیا، کچھ اور تمام نے نماز کی حالت میں شراب کو پینا بند کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ عتبہ ابن مالک، مدینہ منورہ کے انصاری صحابی کے گھر پر کھانے کی دعوت تھی۔ انصار مدینہ بھی تھے، مکہ کے مہاجرین بھی تھے، سب نے شراب پی، اور شراب کے پینے کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہاجرین صحابہ کی خوبیاں بیان کی، کمالات بیان کیے، انصار مدینہ کے نقص بیان کیے۔ آپس میں تھوڑی سی باتیں چلی، صحابہ کرام گتھم گتھا ہوئے، شراب کے پینے کی وجہ سے پتہ نہ چلا ہم کیا بولتے ہیں، ہم سے کیا غلطی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا، اور اونٹ ذبح کر کے اونٹ کی ہڈی ایک صحابی کو ماری، خون نکل گیا۔ اس وقت اللہ نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا، اور یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الصلاة فهل انتم منتہون۔ ایمان والو شراب حرام ہو گئی، سٹا حرام ہو گیا، بوت حرام ہو گئے، تیروں سے فان نکلنا حرام ہو گئے۔ شراب پی کر تم دشمنیاں کرتے ہو۔ کتنے شرابیوں نے نعوذ باللہ مستورات کا مجمع بیٹھا ہے، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کتنے نوجوان لڑکوں نے اپنی سگی ماں کے ساتھ بھی شراب پینے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی والا عمل کیا ہے۔ کچھ سال پہلے میں 2019 کی بات کرتا ہوں، فتح واڑی میں ہماری جماعت امداد میں چل رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر رات کو 12 بجے اپنی ماں کو مار رہا ہے، بوڑھی ماں کے ہاتھ کی ہڈی توڑ ڈالی، اس کی بوڑھی ماں رو رہی تھی، اے میرا نوجوان بیٹا شراب پی کے آتا ہے، میری ہڈی توڑ ڈالتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، پوری رات بچے گھر میں ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہیں۔ بھائیو یہ تو ایسا خطرناک عمل ہے جس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ شرابی کو پتہ نہیں ہوتا یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہو ہے، بچوں کو بچہ نہیں سمجھتا۔ اللہ کے واسطے ہماری بستی تو شراب سے پاک ہے، لیکن شراب بڑھتے بڑھتے کتنے نوجوان ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں، نشے کے عادی بن چکے ہیں۔
MD کے عادی بن چکے ہیں. ہمیں بہت خبریں ملتی ہیں، بہت سے نوجوان ایک ایک ہفتہ تک سوتے ہی نہیں ڈرگس کی وجہ سے، ایک ایک ہفتہ تک جاگتے ہی نہیں ڈرگس کی وجہ سے. بیویاں پریشان ہیں، مائیں پریشان ہیں، زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، ان کے اندر کی انرجی ختم ہو چکی ہے، ان کی جوانیاں برباد ہو چکی ہیں. اللہ کے واسطے میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیے گا موت کے وقت اس کی زبان سے اللہ کلمے کو سلب کر لیتا ہے. شب قدر کی رات میں بھی، شب برات کی رات میں بھی شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. میرے نبی نے فرمایا جو انسان شراب پیتے پیتے دنیا سے مرا اللہ پاک اس کو ایک جگہ پر ڈالیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نہر الغوطہ میں ڈالیں گے کہ نہر الغوطہ کیا ہے؟ کہ وہ نہر ہے جو جہنم میں عورتوں کی نازک جگہ سے جو پیپ نکلے گا وہ پیپ نکلے گا، وہ جہنم کے شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. اللہ کے واسطے ہمارا پورا مجبور ہمارے یہاں کے نوجوان یہ تمام غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچاوے. اپنی بستی میں کوئی مسلمان لڑکا ایسا نہ ہو جو شراب پیتا ہو، ڈرگس کھاتا ہو، نشہ کا عادی ہو. ایک زمانہ تھا کہ لڑکا اپنے باپ کے سامنے بیڑی پیتے شرماتا تھا، لڑکا اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پیتے شرماتا تھا. اگر بھول سے بیڑی پی رہتا اس کو پتا چلا میرے ابا دکان سے گھر پر آ رہے ہیں، منہ چھپا چھپا کے پھرتا تھا. آج تو بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، لڑکیاں بھی سگریٹیں پیتی ہیں. آج تو ماحول قابل لاحول ہے. اس سے میرے بھائیوں اللہ کے وجہ شراب بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے اپنے معاشرے کو پاکیزہ بناوے. ایک نوجوان شراب کا عادی بن کے ہمارے شہر میں گاؤں میں آ گیا، کتنے نوجوان شرابی بن جائیں گے اور یہ بیماری پھیلتے پھیلتے ہمارے گھروں کے دروازوں پر آ جائے گی. جوان لڑکیاں شراب کی عادی بن جاوے گی، گھر ٹوٹے گے، طلاقیں ہوگی، بچیاں گھروں کو چھوڑ کے ماں باپ کے حوالے ہو جائے گی اور ان کے بچے بغیر باپ کے ہو جائیں گے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. کتنی جوان لڑکیاں شادی کے بعد جوان شوہر شرابی ملا اپنے ماں کے گھر زندگی بسر کر رہی ہے. آٹا گھنتے گھنتے اس کے گرم گرم آنسو اپنے بچوں کی یاد میں روتے روتے آٹے کے پانی میں بند لگے ہیں. اللہ کے واسطے یہ مہینہ جو چلتا ہے توبہ کا مہینہ ہے. اللہ ہر ایک کی توبہ کو معاف کرتا ہے. اسی طریقے پر اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا. ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے چند دن کے لیے. پھر کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں جو بیمار ہے، اگر کوئی عورت امیش سے ہے اس کو لگے کہ میں رمضان کا گرمی کے موسم میں روزہ رکھوں گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے پانی میرا پیٹ میں خشک ہوگا، بچے کا نقصان ہوگا، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کر لے. یا کوئی دوسرا بوڑھا انسان ہے کہ روزہ کے رکھنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے تو شریعت گنجائش دی ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کر لے. یا کوئی انسان مسافر ہے، سفر میں ہے اور مشقت والا سفر ہے کہ سفر میں اللہ نے روزے کی رخصت دی ہے، یہ روزے کا حکم تھا. آگے کیا تھا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ رکھے، نہ رکھنے کی طاقت ہو تو فدیہ دے دے. یہ سنت پہ حکم تھا. روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو کیا کرے؟ روزہ رکھے. نہ رکھنے کی طاقت ہو تو کیا کرے؟ فدیہ دے دے. تو کیا تھا؟ مالدار لوگ فدیہ دیتے تھے، غریب لوگ روزہ رکھتے تھے. یہ حکم تھا. پھر اللہ نے آہستہ پھر یہ حکم کیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اس کی ذمہ داری ہے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہو چکا. مرد پر بھی، عورت پر بھی، جوان لڑکے پر بھی، جوان لڑکی پر بھی، بوڑھے مرد پر بھی، بوڑھی عورت پر بھی رمضان کا چاند ہو گیا، ہر ایک پر رمضان کا روزہ فرض ہو گیا. ایک انسان رمضان کے روزے کو نہ رکھے، رمضان کے روزے کو نہ رکھے، اللہ قیامت تک کی اس کی عمر دراز علی فرماتے ہیں اور قیامت تک اپنی زندگی میں روزہ رکھتا رہے. ایک روزہ چھوڑنے کی قضا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا. ایک روزہ چھوڑنے پر جو اللہ کی برکت سے محروم رہا، زندگی پر روزہ رکھنے پر وہ برکت اس کو دوبارہ نہیں مل سکتی. اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض تو کیا لیکن سحری نہیں تھی. میری بات سمجھنا، 24 گھنٹے کا روزہ اس امت پہ تھا. آپ نے افطاری کی افطاری، اور افطاری کے کرنے کے بعد اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا.
یہ سنت میں حکم تھا. آنکھ لگ گئی, آپ نے مغرب میں افطاری کی, افطاری کر کے یوں چوکا آ گیا, دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. یہ سنت میں حکم تھا. ایک مدینہ منورہ کے اونٹ چرانے والے صحابی قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ پورا دن ہل چلا کر آئے, کھیتی باڑی کر کے آئے. شام کے وقت گھر پر آ کر اپنی بیوی کو کہا, میری بدن کی رگ رگ میں پیاس لگ چکی ہے, بھوک لگی ہے, تھک سے چور چور ہو چکا ہوں, میری پیاری بیوی جلدی سے افطاری کا انتظام کرو. ان صحابیہ نے کہا, میرے پیارے شوہر اللہ کی قسم, آپ کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی موجود نہیں ہے افطاری کے لیے. یہ صحابہ کے گھروں کی افطاری تھی. میرے بھائیوں, کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکرے کا مزہ کیا ہے, کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے, کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گانٹ کا مقام کیا ہے, کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے, کسی بیمار سے پوچھو. احمدآباد میں آ کر واڑی لال ہاسپٹل میں جاؤ, نوجوان بچے کینسر کے بھی مبتلا ہے, لیور نکل چکا ہے, آنتیں ان کی کٹ چکی ہیں, پیٹ کا کینسر, زبان کا کینسر, آنکھوں کا کینسر. جوان بیوی اپنے جوان کے شوہر کو دیکھ کر تڑپ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں. کسی بیمار سے جا کر پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے. وہ صحابی کی حالت کو دیکھ کر ان کی بیوی نے کہا, میرے شوہر کی حالت تو بڑی خراب ہے. کہا ابھی بیٹھو, میں پڑوس کے گھر میں سے کھجور لے کر آتی ہوں. جیسے وہ پڑوس کے گھر میں گئی, پڑوس کے گھر میں جانے کے بعد جب واپس آئی, افطاری کا وقت ہو چکا تھا اور قیس بن سرما کو آنکھ لگ گئی تھی. تو بیوی نے کہا, ہلکت یا قیس بن سرما, قیس بن سرما تم تو ہلاک ہو چکے, تمہارا دوسرا دن کا روزہ شروع ہو چکا. مسئلہ تھا نا, آنکھ لگنے کے بعد دوسرا دن کا روزہ شروع ہو چکا. اب کھجور نہیں کھا سکتے تھے. پوری رات بھوک کی حالت میں گزاری. صبح ہوئی, کھیت میں گئے, مزدوری کی, ہل چلایا. ظہر کی نماز میں پڑھنے آئے, تھکے ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے بیہوش ہو گئے, نماز میں گر گئے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا تو میرے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی, یہ اللہ میری امت تو بڑی کمزور ہے, یہ اللہ میری امت بڑی کمزور ہے, یہ اللہ تو روزے کے طریقے کو بدل دے. میرے نبی کی دعا آسمانوں پر گئی. اللہ نے قرآن کی آیت کو بدل کے آسمان سے بھیجا, کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. کھاتے رہو پیتے رہو, کھاتے رہو پیتے رہو. تراویح کے بعد بھی آ کے بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے یہاں کے لوگ؟ کھاتے رہو پیتے رہو. کب تک؟ جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے, سحری تک کھاتے رہو. ثم اتموا الصيام الى الليل. یہ اللہ نے حکم بدلا کہ ایک صحابی کی وجہ سے بھائیو رمضان کی آمد ہے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل نہ ہو جائے, یہ ترجمہ ہے. کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے, سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے. ایک صحابی عدی ابن حاتم تائی کے بیٹے اس آیت کا ترجمہ سمجھ نہ سکے, 2 دھاگے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے, ایک کالا اور ایک سفید, کہ جب تک کالا دھاگا سفید نہ ہو جاوے قرآن نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے. کھاتے رہے پیتے رہے, فجر ہو گئی, سورج طلوع ہو چکا, تب بھی کھا رہے پی رہے کہ میرا دھاگا تو سفید نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ کہ کیا ہوا کہ میرا دھاگا تو کالا ہی کالا ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عدی ابن حاتم کی بات کو سن کر آپ اتنے ہنسے. آپ ہمیشہ مسکراتے تھے, آپ کھلکھلا کر ہنستے نہیں تھے, اتنے ہنسے حتی بدت نواجزہ, آپ کی اندر کی داڑھی بھی ہنستے ہنستے باہر دکھائی دی. پھر آپ نے فرمایا, عدی کالے دھاگے سے مراد تو صبح کاذب ہے اور سفید دھاگے سے مراد تو صبح صادق ہے. تم نے تو آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے. میرے بھائیو رمضان کی آمد ہے. مجمع بہترین انداز میں بات کو سن رہا ہے. رمضان کا استقبال کرو شعبان کے روزوں سے. آئندہ اس وقت رمضان شروع بھی ہو گیا ہوگا. نوجوان راتوں کو جلدی سو جاوے, تراویح کی پابندی کرے, روزے کی پابندی کرے. کاروبار کی وجہ سے, کھیتوں کی وجہ سے رمضان کے روزے کو نہ چھوڑے, رمضان کے روزے کو نہ چھوڑے. گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے. ہمارے بچوں نے جو قرآن پڑھا, ہم اگر قرآن نہ سیکھ سکتے ہو
اپنے علماء سے ملے، عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ آپ کے لیے فارغ کریں گے، بڑوں کا مدرسہ چالو کریں گے، ہمیں قرآن سیکھنا ہے، ایک آیت سیکھو، ایک سورت سیکھو، اور اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول زندہ کرو۔ ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھروں میں پردے کا نظام قائم کرے، مجبور کی عورتیں بغیر پردے کے بیانوں میں نہ آوے، اوڑھنی اوڑھ کر بیان میں آنا یہ کون سا انصاف ہے؟ آج تو دنیا کے کونے کونے میں برقع آ چکا ہے، مسلمان عورت بغیر برقعے کے باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ کے واسطے برقع پہنو، برقع پہنو۔ گھر سے برقعے کے بغیر نکلنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ یہ عورت کی شان کے خلاف ہے۔ عورت کا زیور سونا چاندی نہیں ہے، عورت کا زیور تو حیا ہے، عورت کا زیور تو حیا ہے، عورت کا زیور تو پردہ ہے۔ پردے کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو۔ پردے کی پابندی کے بغیر زندگی کبھی ہماری نہیں بنے گی۔ اخیری بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بھی حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جبرائیل قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے، واپس تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے، حضور کے پوچھے بغیر چلے گئے۔ جب دوبارہ جبرائیل امین آئے تو میرے نبی نے کہا جبرائیل جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے تو بغیر کہے چلے گئے تھے، مجھے کہا بھی نہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا سر کا دوپٹہ تھوڑا سا لڑک گیا تھا، ان کے 2-3 بال نظر آ گئے، فرشتوں کو اجازت نہیں ہے جس عورت کے بال دکھے فرشتے وہاں ٹک نہیں سکتے۔ ہماری عورتیں تو گھروں میں کیسے گھوم رہی ہے، ان گھر میں کیسے فرشتے آئیں گے، ان گھر میں تو جنات آئیں گے، ان کے گھروں میں تو خبیث آئیں گے، ان کے گھر میں شیاطین کی جماعتیں آئے گی، پھر کہیں گے فلاں نے کر لیا ہے، فلاں نے کر لیا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ جادو ہم نے ہماری گناہوں سے کیا ہے۔ ہمارا سر کا بال جب شیطان دیکھتا ہے تو شیطان آواز دیتا ہے ہلمو ہلمو، اس گھر میں آؤ، اس گھر میں رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے۔ پھر شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کراتا ہے، کبھی کبھی بیوی شوہر کے خلاف ہو جاتی ہے، کبھی شوہر بیوی کے خلاف ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، جوان اولاد ماں کو گالیاں بولتی ہے۔ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھر میں نحوستیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، سر پر ٹوپیاں پہنو۔ کیوں ٹوپیاں تم نہیں پہنتے؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی آپ بغیر ٹوپی کے نہیں رہے۔ عمرہ کیا، حج کیا تو آپ کے سر کے بال کھلے تھے اور آپ ہمیشہ ٹوپی پہنتے تھے۔ مسلمان اوپر سے لے کر نیچے مسلمان ہے، پولیس والا اوپر سے نیچے تک پولیس ہے، وہ پولیس دکھتا ہے، مسلمان مسلمان دکھے، مسلمان مسلمان دکھے۔ اس سے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے، وقت بہت لمبا ہو چکا ہے، بچوں کو بھی انعام بھی دینا ہے، ہم کو جانا بھی ہے۔ اس سے میرے بھائیو، آج ہمارے مدرسے کا چھوٹا سا جلسہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ساری کی ساری باتیں قبر میں کام آئے گی۔ ابھی بچوں کو انعام ملے گا، انعام ملے گا۔ ہمارے سارے کے سارے بچے مدرسے میں کامیاب ہیں، لیکن کچھ بچے محنت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو پہلے نمبر والے کو، دوسرے نمبر والے کو، تیسرے نمبر والے کے بچوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ آج بچوں کو محنت کرنے پر انعام ملے گا، کل قیامت میں ہمیں انعام نہیں ملے گا۔ نمازوں کی پابندی کی ہوگی، روزے کی پابندی کی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ بلائے گا، میرے بندے آجا آجا، تیرے روزے کا بدلہ ہے، نماز کا بدلہ ہے، قرآن کی تلاوت کا بدلہ ہے، ماں باپ کی خدمت کا بدلہ ہے، بیویوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا بدلہ ہے، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ بس سب بھائی ماشاءاللہ دھیان سے بیٹھے، انعام ہوگا اور انعام کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگا، جلدی مختصر کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔